أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 41 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام کہ کل قیامت کے میدان میں مجرم لوگ ان کے چہرے سے پہچانے جائیں گے اور فرشتے ان کے پیشانی کے بال کو پکڑ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے. یہ دوسرا مرحلہ ہوگا میدان محشر کا کہ اس وقت میں کوئی سوال کوئی جواب اور یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ یہ گناہ کیوں کیا ہے. جیسا ہم کسی انسان کو بہت بار موقع دیتے ہیں لیکن وہ حرکتوں سے باز نہیں آتا. جب انسان تھک جاتا ہے اور پانی سر کے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس وقت یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تو نے یہ کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ تو نے بار بار سمجھانے کے بعد یہ کیوں کیا ہے. یہ وہی مسئلہ ہے کہ بار بار سمجھایا گیا. پہلے انبیاء کرام کو بھیجا گیا، صحابہ کرام نے سمجھایا، تابعین نے سمجھایا، تبع تابعین نے سمجھایا. اس کے بعد جیسے جیسے اللہ والے آتے گئے پھر علماء کرام نے سمجھایا، دین کے داعیوں نے سمجھایا، لیکن کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب اللہ نے پکڑ فرمائی. اور یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی بار میں کبھی پکڑ نہیں فرماتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا. اس نے کہا کہ عمر معاف کر دو، میں نے پہلی بار غلطی کی ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میرا اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ پہلی بار غلطی کرنے پر کسی کو ذلیل نہیں کرتا ہے، تو نے تیسری بار کی ہوگی تب تو پکڑا گیا ہے. اور حقیقت بات کہ جب کوڑے پڑے تو منظور کیا کہ ہاں میں نے تیسری بار یہ غلطی کی تھی. تو میرا اللہ بھی پہلی بار ذلیل نہیں کرتا ہے. جب بار بار سمجھانے کے بعد بندہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتا تبھی اللہ اس کی پکڑ فرماتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکلیں الگ الگ بنائی.
جیسے گناہ، جیسے حرکتیں اور جیسے اعمال بد کردار، ویسے ویسے اس کے عذاب کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اور یہ سارا کا سارا منظر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں بلا کر دکھا دیا ہے۔ ساتوں آسمان کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی، جہنم کی سیر کرائی، فرشتوں سے ملاقات کروائی، انبیاء کرام سے ملاقات کروائی، اللہ نے خود نے ملاقات کی اور سب کا منظر اللہ نے دکھا دیا، اور حضرت جبرائیل کو ساتھ رکھ کر سب بتا دیا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ عذاب ہوگا آپ کی امت کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مناظر دیکھے ہیں۔ جہنم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کو دیکھا ہے کہ میری امت اگر یہ گناہ کرے گی تو یہ عذاب ہوگا، یہ گناہ کرے گی تو یہ عذاب، یہ گناہ کرے گی تو یہ عذاب ہوگا۔ اللہ پاک اس جہنم کے آگ سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش کے قریب گئے، وہاں بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور جو ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جیسا ہمارا کعبۃ اللہ قبلہ ہے، ایسا فرشتوں کا قبلہ اللہ نے بالکل کعبے کے اوپر آسمان پر بنایا ہوا ہے۔ اس میں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت تک وہ فرشتے کا نمبر نہیں آتا ہے۔ اس بیت المعمور کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا تھا کہ وہاں پر ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت ہے، یہ تو اعمال کی جگہ نہیں ہے نا، یہ تو صلہ اور جو ہے جزا اور بدلے کی جگہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں کمایا ہے یہ جنت میں ملنا ہے اس کو اعمال، اور یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ ما ھذا یا جبرائیل، جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا یہ جو پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں علیہ السلام، اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، فرمایا یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے دنیا میں حفظ کرنے کا ارادہ کیا تھا اور پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل ہو گئے تھے۔ کسی نے 5 پارے کیے، کسی نے 10 پارے کیے، کسی نے 15 پارے کیے، کسی نے 20 پارے کیے۔ اتنا ہے کہ ان کا قرآن مکمل نہ ہو سکا اور ان کا دنیا سے انتقال ہو گیا، وہ ادھورے میں دنیا سے چلے آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے سے اللہ ان کا قرآن یا پورا کروا رہا ہے۔ اللہ کتنا اونچا مرتبہ ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے یہ نہیں کہ بیچ میں چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں، بلکہ جس کو شرعی عذر تھا کہ کوئی بیماری لگ گئی، پڑھ نہ پایا، یا دنیا سے وفات پا گیا، پڑھ نہ پایا، اس کے لیے یہ فضیلت بتائی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا تھا کہ فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور کانپ رہا ہے، اس طریقے سے بالکل تھر رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، واپس آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، جو نمازوں کی آگے پیچھے ہوتا رہا، اور آپ نے چکر کاٹے۔ اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو واپس روانہ کر دیا تو اس فرشتے کو اسی حالت میں دیکھا کہ وہ یوں کانپ رہا ہے، سجدے میں پڑا وہیں کانپ رہا ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذا یا جبرائیل، جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے نا، میں اس کو آج تک دیکھ رہا ہوں اسی حالت میں پڑا ہوا ہے، اور وہ اس لیے سب سے زیادہ ڈر رہا ہے کہ ابھی عرش کے سب سے قریب یہ فرشتہ ہے، اگر اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ اپنا عذاب نازل کر دے تو اس کو ڈر ہے کہ سب سے پہلے مجھے عذاب ہوگا، کیونکہ میں اللہ کے قریب ہوں نا، اور اس کے بعد پھر قوم کو عذاب ہوگا۔ تو اس عذاب کی وجہ سے وہ ڈر رہا ہے اور وہ کپ کپا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے ایک میں کچا گوشت رکھا ہوا ہے، پکا ہوا گوشت رکھا ہے، اور ایک میں کچا گوشت ہے جس میں بدبو آ رہی ہے، جس میں کیڑے نکل رہے ہیں۔ تو وہ پکا ہوا اچھا گوشت، تازہ گوشت رکھا، وہ نہیں کھا رہا ہے، وہ بدبودار کیڑے والا گوشت کھا رہا ہے۔ کما ھذا یا جبرائیل، جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا آپ کے امت کا وہ فرد ہے جس کی حلال بیوی ہونے کے بعد حرام کاری کرتا ہے، دوسرے عورتوں کے اوپر نظریں بگاڑتا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ بہرحال بہت سارے مناظر آپ نے دیکھے ہیں، ایک تفصیل طلب بات ہے، وہ کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا کون سے عذاب کیسے اللہ کے رسول۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے، جیسا ایک گنبد نظر آ رہا ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر پتھر نظر آ رہے ہیں،
جیسا صاف پانی میں مچھلیاں کیسی نظر آتی ہیں، ایسا اس کے پیٹ کے اندر پتھر نظر آئے، بڑے بڑے پتھر اس کے پیٹ میں ہیں اور اسی طرح پڑا ہوا ہے، اور بس اس طرح بھی کیفیت ہے، پریشانی کا عالم ہے، درد برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا یہ کون شخص ہے کہ جس کے پیٹ میں بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا آپ کے امت کے وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے سود کا کام کیا ہوگا، انٹریسٹ پر پیسہ دیا ہوگا، انٹریسٹ سے پیسہ لیا ہوگا۔ یہ سود خور لوگ ہوں گے جن کے پیٹ میں اللہ پتھر بھر دیں گے، اور ان کو اتنا عذاب ہوگا نا کہ جیسا ایک پتری ہوتی ہے نا چھوٹی سی، میں سمجھاؤں آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے بھائی، تڑپتا ہے نا انسان مچھلی کی طرح۔ تو اتنے بڑے بڑے پتھر پیٹ میں آئیں گے تو کیا کرے گا؟ وہاں کوئی ڈاکٹر ہے نہیں کہ علاج کرے گا، آپ کے پتھر باہر نکالے گا۔ تو اس لیے دنیا میں سچی توبہ کر لو، اور یہ جو درد ہے نا بڑا خطرناک ہے، یہ جو سود کا معاملہ ہے نا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کا قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ بے نمازی کو اللہ نے نہیں کہا کہ تو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا، شراب پینے والے کو نہیں کہا اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا، لیکن سود کا کاروبار کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون کرے گا بھائی جنگ؟ کوئی کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول جنگ کرنے زمین پر نہیں آئیں گے، یہ ظالموں کو تمہارے سر پر مسلط کریں گے جو آج کیا ہوا ہے، لیکن مسلمان باز نہیں آ رہے ان حرکتوں سے۔ تو بہرحال یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، قیامت کے میدان میں مجرم لوگ اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، اور ان کے پیشانی پر بالکل رنج ہوگا، غم ہوگا، فکر ہوگی۔ اور جیسا ایک دنیا میں انسان کو آپ دیکھتے ہو بہت زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے، تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، تو فرشتہ اسی وقت دبوچ لے گا، پکڑ لے گا، کہے یہ رنج اور غم اور چہرہ فکر ہے، جبکہ نمازی کا چہرہ بارونق ہوگا اور وہ ہنستا ہوگا خوشی خوشی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ وہ نام عمل ہاتھ میں دوڑے گا ادھر ادھر جائے گا، جیسا دنیا میں بچہ کامیاب ہوتا ہے اور اعلیٰ درجے سے کامیاب ہوتا ہے تو اپنا رزلٹ ہاتھ میں لے کر کہتا ہے چلو میں میرے ابا کو دکھاتا ہوں، میرے اماں کو دکھاتا ہوں، میرے نانا کو دکھاتا ہوں، میرے دادا کو دکھاتا ہوں، سارے خاندان میں لے کر دوڑتا ہے نا۔ ویسا جو بندہ کامیاب ہوگا اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ کا قرآن ہے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ دوڑے گا خوشی خوشی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے نام اعمال نہ دیا جاتا، آج میں ذلیل نہ ہوتا۔ دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جو مجرم ہوگا نا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، یوں نہیں کہ ہاتھ آگے کیا اور دے، نہیں، سینہ چیر دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ یہاں سے پیچھے نکال دیا جائے گا، اور اس کے بعد وراء ظہری اس کو پیچھے کی جانب سے دیا جائے گا۔ یہ مجرموں کی پہچان ہوگی کہ یہ ہے مجرم جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آ جاؤ، آج میں نے سارے سمندر کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ وَأَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ یہ دنیا کے جتنے سمندر ہیں اللہ سارے سمندروں کو جمع کرے گا، اور سب سے پہلے چاند اور سورج کو اندر ڈال کر ان کی روشنی کو ختم کر دے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ سب قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سمندر کو جہنم کی آگ بنائے گا، بھڑکائے گا، اور یہی جہنم کی آگ بن جائیں گے۔ اور اس دن مجرموں کا حال جو ہوگا نا وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مجرموں کا حال کریں گے۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے دنیا کے اندر کہ اگر اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتے ہو، پیشانی، انسان کی جو پیشانی ہے نا، یہ سب سے پہلے جب کوئی کسی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے پاؤں دیکھتا ہے، ہاتھ دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے بھائی؟ بولو نا کیا دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ چہرہ دیکھتا ہے نا اس کا، کون ہے، چہرے سے پہچانا جاتا ہے نا۔ سب سے پہلے نظر اس کے چہرے پر پڑتی ہے۔ میرے اللہ کی نظر بھی قبر میں جب بندے کو سلائیں گے نا تو سب سے پہلے اللہ اس کے چہرے کو دیکھیں گے کہ کون بندہ ہے۔
اس کے پیشانی پر سجدے کے آثار نظر آ رہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ نے فرمایا میرے نیک بندوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے پیشانی پر چہرے کے آثار نظر آئیں، سجدے کے آثار نظر آئیں گے. اور اگر سجدے کے آثار نہ بھی ہو، اس نے ساری زندگی سجدہ کیا ہے، سجدے کے آثار نہ بھی ہو تو اتنی چمک ہوگی اس کے سجدے کے چہرے کے اوپر، اتنی چمک ہوگی نا کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی. یعرف المجرمون بسیماہم، جیسا مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے ویسے نیک لوگ بھی اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے. انہوں نے دن میں 5 بار وضو کیا ہوگا، وہ وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور اسی وضو کے اعضاء کی چمکنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان کو الگ بنائیں گے. کیونکہ سب سے زیادہ فضیلت قیامت کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا فرمائے. یہاں تک حدیث میں فرمایا حرام ہے جنت حضرت آدم کی امت پر، ان کی مخلوق پر، جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو. حرام ہے جنت حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو. حرام ہے جنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر، جب تک محمد الرسول اللہ کی امت جنت میں داخل نہ ہو. معلوم ہوا کہ سب سے آخر میں آئی ہے اور جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ میرے حبیب کی امت میدان محشر میں اتنے لمبے دیر تک کھڑی رہے جو 50,000 سال کا ایک دن ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ میرے آقا کی امت اتنی دیر کھڑی رہے. تو بہرحال جب اللہ نہیں چاہتے تو پھر اللہ کی مرضی کو ہمیں پوری کرنا ہے نہیں کرنا ہے. جب اللہ کی منشا کو ہم پورا کریں گے تو اللہ بھی ہماری منشا کو وہاں پورا کرے گا، اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرے گا. اور اللہ کے رسول کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تھا کہ آپ کب راضی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب آپ کی رضامندی کس میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ میں آپ کو قیامت میں راضی کروں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے امت کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل نہیں کروں گا. اب اس کا مطلب یہ تو ہوا کہ شرابی، جگاری، زناخور، سودخور، کلب چلانے والے، نماز نہ پڑھنے والے، دھوکہ دینے والے، اللہ کے رسول سب کو پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں گے. ابو جہل بھی تو آپ کی امت میں ہے نا، کہ ابو جہل کو پکڑ کر بھی جنت میں داخل کریں گے؟ بلکہ جیسا آپ نے یہ سنا ہے نا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اچھا ابو جہل کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، ہے؟ کیوں بھائی اس کی بھی تو ماں ہے نا. کون سی ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ فرمایا جس ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی اور اس بیٹے کو جنت کا راستہ بتایا، جس ماں نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دلائی، جس ماں نے اس کو آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائی، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. سمجھے؟ فرعون کی بھی تو ماں ہے، قارون کی بھی تو ماں ہے یا نہیں؟ نمرود کی بھی تو ماں ہے، ابو جہل کی بھی تو ماں ہے، ابو لہب کی بھی تو ماں ہے، لیکن ان کے ماں کے قدموں کے نیچے اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ماں کی گود اتنی خراب ہو گئی کہ اس نے ابو جہل کو جنم دیا. اس لیے اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ ایسی ماں بن جائے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جائے. اس کی تربیت کرنا. جب ماں سنور جاتی ہے پورا خاندان سنورتا ہے، ماں بگڑ جاتی ہے پورا خاندان بگڑتا ہے، پورا قبیلہ بگڑ جاتا ہے. اس لیے تو آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود کو سب سے پہلا مکتب اور سب سے پہلا مدرسہ قرار دیا. باپ کی گود کو نہیں قرار، کیونکہ ماں بیٹی جب سنورتی ہے، بیٹی پڑھتی ہے تو خاندان پڑھتا ہے، اور بیٹی سنور جاتی ہے تو پورا خاندان سنورتا ہے. اس لیے ہم اپنے بچیوں کی تربیت کریں، انہیں دین سکھائے، انہیں علم سکھائے، انہیں دین کی پہچان سکھائے، انہیں ایمان کی اہمیت کو سمجھائے کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا دل نرم بنایا ہوتا ہے مرد کے مقابلے میں، وہ اسلام کو جلدی قبول کر لیتے، دین کی بات کو جلدی قبول کر لیتی ہے۔ تو بہرحال یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اللہ تعالیٰ نے مجرموں کی پہچان الگ بتائی، گناہ گاروں کی پہچان الگ بتائی، ہر ایک کا عذاب الگ الگ بنایا۔ ایک بات، کبھی کبھی اللہ کچھ دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ اپنے آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسے بندہ اللہ سے ہر وقت مانگتا ہے کہ اللہ مجھے مال دے دے، ہر کوئی مانگتا ہے، غریب بھی مانگتا ہے، مالدار بھی مانگتا ہے، فقیر بھی مانگتا ہے، درمیانی درجے کا آدمی بھی مانگتا ہے، سبھی مانگتے کہ اللہ مجھے مال دے دے، اللہ مجھے مال دے دے۔ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ اتنا مال دیتا کہ تم سنبھال بھی نہیں پاتے، لیکن اس کی نظر میں ہاں اللہ نے ان کو دیا ہے دنیا میں جن کی جنت یہاں بنائی ہوئی ہے، اور اللہ نے ان کو بہت کم دیا ہے جن کو اللہ جنت وہاں دینا چاہتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہمیں یہاں جنت بنانی ہے، وہاں بنانی ہے، وہاں بنانی ہے، اللہ قبول فرما لے، اور اللہ اس نیت کے اوپر ہمیں استقامت کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ کو فرماتے ہیں لِبُيُوتِهِمْ سُقُفٌ مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اگر ان کے بھٹکنے کا اندیشہ نہ ہوتا نا تو ان کو وہ دنیا میں دولت دیتا کہ ان کے گھر کے چھت سونے کے ہوتے اور چڑھنے کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، لیکن اللہ نے نہیں دیا۔ دینا چاہے تو دے سکتا ہے نا، اس کے زمین میں خزانے پڑے ہوئے ہیں، اس کے خزانے میں کیا کمی آنے والی ہے؟ سارے جنات، سارے انسان، ساری عورتیں، سارے پریاں، سارے فرشتے، ساری مخلوق کو آخری درجے کی جو خواہش ہے نا انسان کی، اللہ سب کو دینے کے بعد بھی اس کے خزانے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو دینا ہے اس کو دے دیا، اور جس کو دے کر آزمانا ہے تو اللہ اپنے آزمائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ ہے نا اپنے تیمور جو بادشاہ تھا، 4 بادشاہ میں اس کا نام ہے، اللہ نے خوب دولت سے نوازا، لیکن لنگڑا تھا پاؤں سے، اس لیے اس کو تیمور لنگ کہا جاتا تھا، لنگ یعنی لنگڑا، پاؤں سے لنگڑا تھا۔ اس کے دربار میں ایک نابینا آیا، کہا اپنی ضرورت لے کر آیا، تو کہا بھئی کیوں آئے ہو؟ کہا میں کچھ اپنی ضرورت لے کر آیا ہوں آپ کے دربار میں۔ پہلے کے اس لوگ براہ راست بادشاہ سے بات کرتے تھے، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام دولت خان ہے۔ آنکھوں سے نابینا تھا نا، کہا میرا نام دولت خان ہے۔ تو بادشاہ کو سوچی، اور بادشاہ نے کہا کہ بھئی دولت بھی اندھی ہوتی ہے، یعنی وہ نابینا تھا نا بیچارہ، کہا دولت بھی اندھی ہوتی ہے، تو اس نے بہت اچھا جواب دیا، اندھی ہے اس لیے تو لنگڑے کے پاس آئی ہے، سمجھ گئے نا؟ اگر اندھی نہیں ہوتی تھوڑی لنگڑے کے پاس آتی ہے، اچھے کے پاس جاتی نا، تو لنگڑا ہے پاؤں سے، تیرے پاس تو آئی ہے نا، اندھی ہے دولت۔ جب وہ اندھی ہے تو اندھے کے پاس گئی ہے، اور جس کے پاس گئی اس کو بھی اندھا بنا دیتی ہے۔ تو اللہ ایسے اندھے پن سے ہماری حفاظت۔ شیطان اپنا کام دونوں جگہ کرتا ہے، جس کو خوب مان لیا، خوب مان لیا، اس کو بھائی دنیا ہے، کیا لے کر جانا ہے، چل مستی کر لے، موج کر لے، عیش کر لے، چل یہاں گھومنے جا، وہ ندی کنارے، وہ سمندر کنارے، وہاں ٹور پر وہاں جانا ہے، اور ایک مہینے کا ٹور بنانا ہے، دبئی کا دورہ کرنا ہے، یہاں کا دورہ کرنا ہے، سارے پہاڑوں اور سمندروں کے کنارے جانا ہے۔ مستی موج میں شیطان نے اس کو لگا دیا ہے، اس کو غافل کر دیا اللہ کی یاد سے۔ اور جو بیچارہ نماز پڑھتا ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا، کبھی بچوں کی بھوک دیکھ کر تڑپتا ہے، تو اس کو شیطان کہتا ہے یار وہ نماز نہیں پڑھتا وہ اچھا ہے تجھ سے، دیکھ وہ نہیں پڑھتا تو اس کو اللہ نے دولت دی، اور تو پڑھتا ہے تو تجھے یہ حال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو ادھر بھی کام کرتا ہے اور ادھر بھی، دونوں جگہ کام کرتا ہے، وہ اپنا کام کر، اس کو اللہ کی ذات سے نا امید کر دیتا ہے اور اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ تو دونوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزماتا ہے۔ تو بہرحال مجرموں کی پہچان ہوگی، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام
فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون. اللہ نے یہ جہنم کی جو سزائیں بنائی ہیں نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں، وہ مجرموں کے لیے ہیں جو جھٹلاتے ہیں. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. بہرحال یہاں پر سورہ رحمان کا ایک رکوع ہمارا پورا ہو رہا ہے، اور بہت کوشش کی میں نے کہ رمضان میں سورہ رحمان ہماری مکمل ہو جائے، لیکن ہو نہیں پائی. ایک رکوع باقی ہے. اللہ زندگی باقی رکھے گا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد اگر آپ لوگ ہر ہفتے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو میں بھی قربانی دوں گا. تو ایک ہفتہ واری سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. کریں گے انشاءاللہ سر. کون سے وقت میں رکھیں گے رمضان؟ اتوار زور بعد کے انشاءاللہ. بھائی زور بعد وقت ملتا ہے اتوار دن آپ لوگوں کو؟ مجھے تو ملتا ہے لیکن آپ لوگوں کو نہیں ملتا. زور بعد ہوتے ہیں آپ لوگ؟ بیٹھیں گے انشاءاللہ. پھر ایسا نہ ہو کہ بھئی اب رمضان میں تو تفسیر سن لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، اب رمضان کے بعد ضرورت کیا ہے؟ سارا کفارہ تو رمضان میں ادا ہو گیا ہے. نہیں سر، دیکھیے قرآن سے مناسبت رکھی ہے. بندہ جب قرآن سے جوڑتا ہے نا، اللہ آپ اتنے دن آپ لوگوں نے سنا قرآن تو آپ کو لگا نا کہ اللہ نے قرآن میں بہت عجیب عجیب چیزیں بیان فرمائی. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زنا کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ بہت بڑا گناہ یہ بھی ہے قرآن کو نہ سمجھنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم پورے رمضان اللہ کا قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اسی مناسبت سے اللہ پاک قرآن سے ہمیں قریب کرے گا، اور یہ قرآن کل قیامت کے میدان میں ہم سب کے لیے شفاعت بنے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.